السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور اس موقع سے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دی، تاکہ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے معبودیت کا اور عبدیت کا، وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں، عباد ہیں، یہ مضبوط ہو، اس میں کہیں کمزوری نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے پورے نظام کو انسان کے لیے بنایا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، اس کے بس میں کر دیا، اس کے تابع کر دیا کہ وہ ان سے کام لیں اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آسان بنائے، لیکن خود اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنی پیدائش کے مقصد کو کبھی نہ بھولے۔ اور یہ بات ہر انسان سے کہی گئی، دنیا میں آنے والے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، جس کو طاقت دی ہے، جس کو سمجھ دی ہے، جس کی زندگی کا عمر کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مطالبہ فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے، ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کی تخلیق ایک خاص مرحلے کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کیا انسان اچانک دنیا میں وجود پذیر ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کا اور پوری کائنات کو بنانے کا ایک نظام رکھا ہے، اور اپنی حکمت کے تحت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کاملیت سے نوازا، جامعیت سے نوازا، اس کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ وہ دشواریوں کا سامنا کر سکتا ہے، مشکلات پر قابو کر سکتا ہے، وہ زندگی میں فیصلے لے سکتا ہے، وہ اپنی سمجھ سے کائنات کے کن کن حصوں پر پہنچ رہا ہے اور پہنچ سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ بحث کا موضوع نہیں ہے کہ انسان اپنے کو کتنا کامل اور مکمل سمجھ چکا ہے، اور اس قدر وہ آگے بڑھ چکا ہے کہ ان حدود میں بھی قدم رکھنا چاہتا ہے، ان لمٹس کو کراس کرنا چاہتا ہے جن کے کراس کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ پہلے سائنس کا یہ کام تھا کہ سائنس
یونیورس میں، کائنات میں چھپی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کا کام کرتی تھی۔ آج سائنس کی بھوک یہ ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق کی نقل کریں گے، جیسے جیسے اللہ نے بنایا ہے ویسے ویسے ہم بنا کر دکھائیں گے۔ ایک روح ہے کہ جہاں جا کر سائنس ہار جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح سائنس اپنی تجربات کی بنا پر، ایکسپیرئنس کی بنا پر، اپنے مشاہدے کی بنا پر اور کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے کوئی نتیجہ نکالتی، لیکن سائنس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں بنایا۔ یہ انہوں نے حوالے کیا ان لوگوں کے کہ جن کو انہوں نے ما بعد طبعیاتی نظام کا ماہر قرار دیا، وہ لوگ جو میٹا فزکس کے ماہر ہوتے ہیں کہ ہمارا کام فزکس تک ہے، آپ میٹا فزکس کا کام کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیوں اور کیا، اس کا جواب ہمیں مل سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب وحی کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 طاقتیں دی ہیں، اس کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، چکھنے کی طاقت دی ہے، چھونے کی طاقت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ ان طاقتوں کے ذریعے سے وہ ایسی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، جنہیں انسان اپنی ان طاقتوں کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں جا کر انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، انسان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اس کا جواب ہمیشہ ایمان بالغیب کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ایمان بالشہادہ کافی نہیں ہے۔ جب ہم ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے پورا بنایا، جو ہماری نظر میں ہے، اور اللہ کی وہ صفات جو ظاہر ہو رہی ہیں کائنات میں، اور وہ چیزیں جن کی اللہ نے اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتا، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیسے پیدا ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوال میری عقل کے ذریعے سے پیدا ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اپنی عقل کو محسوس کر سکتے؟ انسان اپنی عقل کے بارے میں سب سے پہلے دھوکہ کھاتا ہے۔ انسان یہ ماننے کو تیار ہے کہ اس کی نگاہیں ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہیں، اس کے کان ایک خاص حد تک سن سکتے ہیں، اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے پورے وجود کی۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے زبردست نظام کے باوجود انسان ایک مقام پر جا کر فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے باغی ہیں، منکر ہیں، جو تحریے ہیں، جو زمانے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ انسان کی عقل بھی محدود ہے، ایک جگہ پر جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے، یا بعض وہ چیزیں ہیں جن کے سمجھنے کی ہمیں طاقت اس عقل سے نہیں دی گئی ہے جو ابھی ہمیں یہاں ملی ہوئی۔ کتنی ایسی چیزیں تھیں ماضی میں قرآن مجید میں، حدیث میں بیان کی گئی تھی، اس زمانے کے علماء کے لیے ان کو سمجھانا مشکل تھا۔ جیسے کہ چیزیں وزن کی جا سکتی ہیں، انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے انسان کا عمل کیسے ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو ترازو میں رکھا جائے اور اس کو وزن کیا جائے؟ جیسے جیسے زمانہ گزرا، ایسی ایجادات ہمارے سامنے آئیں، دنیا میں انوینشنز ہوئے جن کے ذریعے سے آج ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی ناپنے کے الگ الگ آلات، الگ الگ مشینیں، ان کو وزن کرنے، ان کی سائز اور ان کی مقدار مقرر کرنے کے لیے ہر روز ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کل کا انسان اگر اس دنیا میں بھیج دیا جائے
اور اس سے پوچھا جائے کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ ماننے کو تیار ہو۔ آج کی ٹیکنالوجی کے جو حیرت انگیز ترقیاتی نظام ہے، آج جو روبوٹ کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل ایک انسان کھڑا کر دیا جائے، اور کافی اس میں لوگوں کو کامیابی مل چکی ہے، اس کے بارے میں کسی کے لیے تصور کرنا مشکل تھا۔ ایسے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قبر کا نظام، حشر کا نظام، پلسرات کا نظام، کہ بال سے زیادہ باریک اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، اور مومن اس پر بجلی کی طرح یا ہوا کی طرح گزر جائے گا۔ چونکہ ہم نے یہ بات کبھی دیکھی نہیں، کبھی محسوس نہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے کہے کہ اتنی باریک چیز پر بھی اتنی تیز جانا ممکن ہے، تو آج بھی انسان کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل۔ تو انسان ہمیشہ اپنے مشاہدے کو، اپنے قیاسات کو بیچ میں لاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اس لیے ایسا ہونا چاہیے۔ علت اور معلول، سبب اور مسبب، ایک چیز کو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ مانتا ہے، اور اس کے بغیر وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی وجود میں آ سکتی۔ یہی حال بہت سے لوگوں کا اس دور میں ہو گیا ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں پھر خدا بیزار ہو جاتے ہیں، الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ اپنا تعارف یہ کہہ کے کرا رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں، پہلے میں مسلمان تھا لیکن اب میں مسلمان نہیں ہوں، اور اس لیے نہیں ہوں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اس لیے نہیں ہوں کہ میں اسلام کو نہیں مانتا۔ اور ایسے ایسے ملحدین تیار ہو رہے ہیں، دہریے تیار ہو رہے ہیں، جن کے ویڈیوز، آڈیوز اور جن کے آرٹیکلز پڑھ کر، دیکھ کر اور سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج شک و شبے کا حال، یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، قدیم سے چلا آ رہا ہے، الگ الگ رنگ میں اور الگ الگ پیرائے میں اور الگ الگ لباس میں یہ ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اسی لیے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّهُ، لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہر شخص ایک درجے کا، ایک سوچ کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسانوں میں بعض میں ہٹ دھرمی اور ضد اس درجے کی ہوگی کہ وہ اللہ کے فرمان کو صرف نبی کے پیغام پر یا قرآن کے کہنے پر مان کر نہیں دے گی، اور اسی لیے انہوں نے اس قسم کے سوالات اٹھائے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کائنات کو کس نے بنایا۔ اس کائنات کو اگر اللہ نے بنایا، اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، اس کے پیچھے کوئی مالک ہے، الٹیمیٹ پاور ہے، المائٹی ہے، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے کائنات کا، یہ جو نیچر ہے، اسی کو خالق مان لیا جائے۔ لیکن اگر ہم اسی کو خالق مان لیں اور یہ مان لیں کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، جیسے بہت سے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ذکر کیا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہا کہ یہ دنیا ہے، اسی میں ہمیں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہمیں موت دیتا ہے، نیچر اور فطرت سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور نیچر اور فطرت سے ہم دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس تحقیق نہیں، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ اٹکل سے، گمان سے، اندازے سے باتیں کرتے ہیں، جس کی علم کی دنیا میں کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اگر نیچر سب کچھ کر رہا ہے، تو جس سائنس کے بلبوتے پر آپ اس قسم کے عقیدے اختیار کرتے ہیں، اسی سائنس نے بگ بینگ تھیوری کا فلسفہ اور بگ بینگ تھیوری کی حقیقت دنیا کے سامنے پیش، اور قرآن نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین ملے ہوئے، ہم نے ان کو الگ کیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پیدا کیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور سائنسدانوں نے یہ مانا اور ساتھ میں یہ مانا کہ ایک لا آف انٹروپی ہے، چیزوں کی حرارت، کائنات کی حرارت ختم ہو رہی ہے، اس کی ایک بگننگ ہے، اس کا ایک اینڈ ہے، ایک بگ بینگ جیسے ہوا ایسے بگ کرنچ ہوگا، بگ چل ہوگا، بگ فریز ہوگا. اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ حرارتیں دھیرے دھیرے سمٹ رہی ہیں، ختم ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو خالق نہیں مانا جا سکتا، اس نیچر کو خالق نہیں مانا جا سکتا، اس کے اندر اپنا ذاتی وجود نہیں ہے. اگر اس کے اندر صلاحیت ہوتی اور زمانہ سب کچھ کر لیتا تو آج ہم یہ دیکھتے کہ ہر سال ہر موسم میں باضابطہ ایک ہی مقدار میں پھل آ جاتے، پھول آ جاتے، انسان کی صحت موسم اور غذاؤں کے اعتبار سے ایک طرح کی رہتی، بچے بالکل 9 مہینے میں پیدا ہوتے، نہ پہلے نہ بعد میں، اور اسی طرح سے نہ جانے کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو، اس کی رزاقیت کو اور یہ ماننے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے کہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے جو اس کے پیچھے. اسی لیے کہاں لوگوں نے اعتراف کیا، بہت سے سائنسدانوں نے اعتراف کیا کہ یہ کائنات، یہ یونیورس یہ بتا رہی ہے، اسپیکس اباؤٹ گاڈ، ہمیں ایک خالق کا پتہ دے رہی ہے. اگر ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اپنے کائنات میں جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، آپ نے خود مانا ہے کہ اس کے اندر 500 ملین سے زیادہ گلیکسیز ہیں اور اس کائنات کی اتنی زیادہ وسعت ہے، جبکہ کائنات کی وسعت کا انسان ابھی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا ہے. لیکن جو اندازہ لگا سکا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اگر لائٹ کی رفتار سے ایک جہاز چلتا ہے اور وہ 1,86,000 میل کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور اتنے دنوں تک اپنا سفر طے کرتا ہے، پوری کائنات کے گرد چکر لگائے، اس کے بعد یعنی فی سیکنڈ 1,86,000 کی مسافت طے کرتا ہے، تو بھی 1 ارب سال لگ جائیں گے اس کائنات کا پورا چکر مکمل کرنے. اور اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام بنا دیا اور سسٹم انسان کے پورے وجود میں بنا دیا. انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے، اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے آپ میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام انسان کے دماغ کا، اس کے دل کا، اس کے لنگز کا، لیورز کا، آپس میں جو ایک دوسرے کا ربط ہے اور اتنے باریک ریشوں اور فائبرز کے ذریعے سے ان کو جوڑا گیا ہے، اور جو ایک زبان کے اندر ٹیسٹ بڈز دیے گئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ایک خالق اور مالک کے وجود کا پتہ دیتی ہیں. لیکن انسان یہ تو مانتا ہے کہ اس آنکھ کی نقل کرتے ہوئے جو کیمرہ بنا ہے، اس کیمرے کو کسی نے بنایا ہے. لیکن بہت سے باغی انسان، اللہ تعالیٰ کے منکر انسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ آنکھیں اللہ کی بنائی ہوئی، یہ وجود اللہ کا بنایا ہوا. تو ایک ایسے دور میں جب ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے بغاوت پر یہ دنیا آمادہ ہے، اور اللہ سے بغاوت، اللہ کے وجود پر سوال، اسلام پر سوال، انسانی اخلاقیات پر سوال، کائنات کی پیدائش، کائنات کے خاتمے سے لے کر مرد و عورت کی تقسیم پر اعتراض، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں جن کی طرف ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک ایسے موقع سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ایک ایسی تربیت جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے. ان کو یہ احساس دلایا جائے، یہ سبق سکھایا جائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت، سب سے بڑی عبادت تو عقیدہ ہے انسان کا، اس کی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کی نہیں چلتی. یہ عقیدہ اور یہ احساس انسان کا جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کو اپنے وجود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگتا ہے. پھر سوالات یہ نہیں پیدا ہوتے کہ کیوں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ کون اور کیوں کا سوال بالکل بے معنی چیز ہے، میننگ لیس ہے. اگر کوئی کہے کہ اس مسجد کے اندر میں موبائل چھوڑ کر گیا تھا اور بعد میں وہ موبائل ہمیں باہر نظر آئے،
تو ضرور یہ بات سمجھ میں آئے گی، یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیسے یہ موبائل باہر چلا گیا۔ لیکن کسی انسان کو ہم نے مسجد کے اندر دیکھا اور پھر باہر اس کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد، تو کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انسان ارادے کے ذریعے حرکت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ ویسے ہی کوئی اگر یہ سوال کرے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ ایسے ہی سوال ہے کہ کہا جائے کہ ایک فردوس نام کا شخص ہے جس کا بھائی جسیم ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا پیدا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی؟ یہ سوال مہمل ہے، اس لیے کہ مرد کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ میں کوئی معقولیت، کوئی منطقیت نہیں رکھتے، لیکن آج کے دور میں اس کو بہت سجا سنوار کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ ہماری لازمی مذہبی تعلیم نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو اور خود مطالعے سے، پڑھنے لکھنے سے ہم نے دور کر لیا، اور ہم وہ مسلمان کہ جن کی پہچان ہی اقرا سے ہے، لیکن امت اقرا لا تقرا، اقرا والی جو امت ہے وہ پڑھتی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پڑھا ہے انہوں نے اور کیا لکھا ہے، کیا چیز دیکھتے ہیں، اپنے مطالعے میں کیا رکھتے ہیں؟ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں یا اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے ایمان و یقین کے اندر اور اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک دیہاتی، ایک بدو جس کے بارے میں جاحظ نے البیان والتبیین میں لکھا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک جانور وہاں سے گزرا اور اس جانور کا فضلہ، اس کی گندگی وہاں پڑی ہوئی ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ ہم نے فٹ پرنٹ دیکھا، الاثر يدل على المسیر، اس نے کہا کہ البعیر البعرۃ تدل على البعیر، کہ یہ گندگی بتا رہی ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ والاثر يدل على المسیر، اور یہ فٹ پرنٹ اور انسان کا نقش قدم بتا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی چل کر گزرا ہے۔ پھر اس نے کہا فلیل لیل داج ونہار ساج وسماء ذات ابراج افلا تدل على العلیم الخبیر، تو یہ تاریک راتیں، یہ روشن دن اور یہ ایسا آسمان جس میں اللہ نے اتنے بروج اور لیئرز بنائے، کیا یہ نہیں بتاتے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے؟ آج اس موضوع پر گفتگو ہو سکتا ہے کہ ہم سب الحمدللہ ایمان اور عقیدے میں پختہ ہوں، لیکن ہم اپنے بچوں کے دماغوں کو جھانک کر دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، ان کی زندگی کے سمت سفر کو دیکھیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ بہت سے ایسے گھرانوں میں جہاں باپ نمازی، ماں نمازی، گھر کے سارے لوگ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں فساد پیدا ہو گیا ہے، ان کے ذہنوں میں اللہ کے تعلق سے اور اس کائنات کے تعلق سے سوالات پیدا ہونے لگے۔ آپ ان سوالات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان ان موضوعات پر تشفی بخش گفتگو ہو۔ اگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو کسی کے سامنے بیٹھا کر جو جانکار ہو اور جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، اس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اگر یہ فتنہ باقی رہا اور یہ چلتا رہا، اس کے ساتھ خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہماری یہ مسجدیں، ہمارے یہ مدرسے اور ہمارے یہ ادارے اور یہ ہماری ساری دینی اور ملی اور سماجی کوششیں سب بیکار ہیں۔ اگر ذہن انسان کا مفلوج ہو جائے، اپاہج ہو جائے، وہ ماننے لگے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگوں کے فلسفوں کو اور اس طرف سوچنے لگے اور اس طرز پہ آگے بڑھنے لگے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ دنیا میں جو لوگ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، الگ الگ ان کے موضوعات ہیں، وہ سکھا رہے ہیں زندہ کیسے رہنا ہے، اپنی شخصیت کو کیسے بنانا ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان تقریروں اور ان بیانات کے ذریعے سے، ان لیکچرز کے ذریعے سے، اور جو سیریلز چل رہی ہیں، جو فلمیں بن رہی ہیں، اور جو OTT پلیٹ فارمز کے ذریعے سے دنیا میں جو فکر عام کی جا رہی ہے، جو کردار عام کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے آپ کے کنٹرول سے گویا کہ باہر ہو چکا ہے۔
آج ہم تقریریں کر رہے ہیں اس منبر و محراب پر، جہاں وہ لوگ موجود ہیں جہاں الحمدللہ بہت سے لوگوں کے عقیدے میں خرابی تھوڑی بہت ہوگی، اس کی اصلاح پر نظر ہوگی، لیکن خدا کے وجود کے منکر نہیں ہیں، وہ شریعت کی مسلمات کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک بڑی تعداد میں ہمارے گھروں میں ایسے بچے اور بچیاں پرورش پا رہے ہیں جن کے ذہنوں میں دین اسلام کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایسے ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں۔ ہم سب کو مل کر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلیم کر کے ہم نہیں بچ سکتے۔ علماء نہیں بات کرتے ان موضوعات پر، علماء کے پاس ایسے لوگ آتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ان اداروں میں پڑھتے ہیں جو پروفیشنل بنتے ہیں، ان کے درمیان جو ان کے ٹیچرز ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، ضرورت ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بچوں کو گمراہی کی طرف جانے سے بچائیں۔ دینیات کے نام پر یہ لالی پاپ صرف نہ دیں ان کو، بلکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ان کو دیں اور سمجھیں کہ اس کی کیا اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مرتبے کو بتائیں، آخرت اور قیامت پر یقین کا کیا مطلب ہے، تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے لیے بہت معمولی باتیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہماری مذہبی چیز ہے، لیکن آج تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مذہب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ زمانے سے مذہبی لوگ کیا ہوتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں جو چیز آتی ہے، میری سمجھ یہ ہے، میری تھنکنگ یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، بغیر پڑھے بغیر سمجھے خدا کی کتاب کے ایک حرف کا ترجمہ جانے بغیر لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے جب کسی نے یہ کہا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کے یا کسی عالم کے محتاج نہیں ہیں، تو فوراً ایک عالم نے ان سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ خطار کفور، آپ بتائیں کہ خطار کے کیا معنی؟ وہ شخص عربین تھا، عربی جاننے والا تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ خطار کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی بلندی ہے۔ کہیں پوچھا گیا، مجھ سے خود ایک یمنی شخص نے پوچھا کہ یہ سورہ قصص میں ذَلِكَ برہانان، ذالکہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ زانی کا کیا چیز ہے؟ عرب ہے، عرب گھر میں پرورش پا رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سے الفاظ، بہت سی تعبیرات ایسی جنہیں سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی، ہمارے مذہبی طبقے کی ہزار خرابیوں کے باوجود آپ مسجدوں سے بچوں کو جوڑیں، اور مسجدوں سے جوڑنے کا مطلب ہے ائمہ سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، صالحین سے جوڑیں، ان کے پاس کچھ وقت دیں، ان سے دین کو سمجھیں۔ اس کے بغیر جو انجام ہو سکتا ہے، جو مستقبل اور نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ خدا نخواستہ بہت ہی گمبھیر، بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہم سے دین کے کام لے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین وآخر دعوانا۔